کیوں کہا میں نے حسین سا کوئی نہیں، اس لیے کہ دیکھ کر لاشوں پہ لاشیں، صاحبان اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھ کر لاشوں پہ لاشیں، کدی اصغر دا کدی اکبر دا، دیکھ کر لاشوں پہ لاشیں، یہ کہا شبیر نے سر کٹا تو سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے، حسین سا کوئی نہیں، 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 کیوں حسین سا کوئی نہیں، اس لیے کہ آپوچ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا، آپوچ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، خون علی لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، حسین سا کوئی نہیں، 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 حسین سا کوئی۔ حسینی مزاج لوگاں واسطے، کیونکہ لوگاں دے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، کچھ یزید مزاج ہوتے ہیں، کچھ حسین مزاج ہوتے ہیں، حسین مزاج لوگاں واسطے پڑھن لگا، حسین سا کوئی نہیں، رسول نانا رسول نانا رسول نانا رسول نانا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی، رسول نانا رسول نانا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی، حسین دی ماں حسین دی ماں نبی دی تھی، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی، حسین سا کوئی نہیں، 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 یہ ضروری تو نہیں، یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر، فیصلہ بادہ لے، یہ ضروری نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر، آگ جا کے بھی بندے نہیں سڑتے، یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے، حسین سا کوئی نہیں، 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 اس لئے کہ جس آستانے نال میرا تعلق ہے، عارفہ دا سلطان سخی سلطان باہو، انہوں جو کچھ عطا ہوئے سارا کا حسنین کریمین کولو، کیونکہ میرے سلطان باہو نے پوچھیا کہ حضور تسی عارفہ دے سلطان کیویں بنے، تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا خاک پایو
از حسین و از حسن معرفت گشت است بر من انجمن فرمایا حسنین کریمین دے قدمہ دی مٹی نو اکھیاں دا سرما بنایا آپ نے عارفاں دا سلطان بنا چھڑیا. کیا بات ہے. اس لیے آج بھی پورا پاکستان پھر لو ہر دربار تے عرس صاحب دربار دا لگتا ہے. ایک دن لگے یا 3 دن لگے. پاکستان واحد دربار سلطان باہو دا ایسا ہے جتنے پہلی تو لے کے 10 محرم تک 10 دن کیا بات ہے. سلطان باہو دا عرس نہیں منایا جاندہ, آقا حسین دا منایا جاندہ. اللہ اللہ. اور خود سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی لوگو آستانہ باہو دا ہوئے گا, میں خانہ حسین دا ہوئے گا. اور الحمدللہ میرے مرشد کریم عالمی مبلغ اسلام صاحب زادہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب جدو آپ نے شعور دیا کھولی آپ نے دیکھیا آخری بات کہ دربار باہودہ ہے مگر 10 دن عرس آقا حسین دا منایا جا رہا ہے. پھر آپ فرماندے نے میں آقا حسین اسٹڈی کیتا, آقا حسین کو 2 چیزاں لئیاں, انہوں نے یکجا کیتا, انہوں دا نام رکھیا مشن حسین. وہ چیزاں جیڑیاں لئیاں وہ سن لو تو میں مائک چھوڑا. آپ فرمانے نے مجھے دیکھیا کہ آقا حسین شہید ہوئے تو سر سجدے سی. میں نے یہ گل پسند آئی کہ آقا حسین نو اللہ دا سجدہ بڑا پسند ہے. بس پھر میں نکلیا لوگاں نو دسن واسطے کہ جڑے حسینی ہو سجدے نال پیار کریا کرو. واہ واہ کیا کہنا. اور دوسرا فرماندے نے میرے شیخ کہ جدو آقا حسین نے نیزے دی اندی چڑھ کے قرآن پڑھیا تو میں انہوں بھی اخذ کیتا کہ 2 چیزاں پھر میں سمجھیا کہ حسین نو تلاوت نال بڑا پیار ہے کہ جیڑا حسینی ہوئے نا وہ دا قرآن نال تعلق انج بن جانا چاہیے کہ سر کٹیا بھی جاوے تلاوت پھر بھی جاری رہے. اللہ اللہ. یہ ہے مشن حسین جیڑا لے کے میرے شیخ نکلے اور الحمدللہ اس وقت 120 ملکت پوری قوت خدمت دین دا جھنڈا اٹھا کے میرے شیخ صاحب زادہ سلطان فیاض الحسن مصروفی عمل نظر آ رہے ہیں. تکبیر چینل 24 گھنٹے اسلامی نشریات دینا سیٹلائٹ تے 200 ادارے اس وقت پاکستان سائیں دی سرپرستی چلن, ہزاراں بچے صاحب علم فرما رہے ہیں. اے ہے مشن حسین جڑا سائیں لے کے نکلن. اللہ پاک تہاڈی اور میری حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ حضرات محترم. جس جامع مسجد حسین کا حضرت ذکر فرما رہے تھے مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہے تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ان محافل میں ایک شب مجھے بھی شرف نظامت اور نقابت حاصل ہے اور ایسا فقید المثال اہتمام کہ جو حسین بادشاہ کی شایع نظر آتا ہے وہ اہتمام حضرت آستانہ کرم پر کرتے ہیں. اللہ کریم حسین بادشاہ کی محبت کا وہ خوبصورت زمزمہ جو حضرت سلطان باہو سرکار کی نگری پر تشناگام احباب کی روحوں کو سیراب کرنے کے لیے جاری ساری ہے تاکہ ہمیں قیامت تک جاری و ساری رہے. اور عزیزان محترم شاعر اللہ کے نبی سے مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ سراپا معجزہ ہیں لیکن آپ کے معجزات میں سے ایک حسین وہ معجزہ ہے کہ قیامت تک جو بھی ہدایت کا طالب ہوگا اس کے لیے ہدایت کے سامان کے لیے حسین کافی ہے. اور کیا خوب انداز میں شاعر کہتا ہے راز امر کن کی حقیقی امین سن, اے دوش کائنات کے مسند نشین سن, اے بارث نظام یسار و یمین سن, اے محور شعاع دل ماؤتین سن, اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے اب بھی تیرا حسین زمانے میں ایک ہے. حسین سا کوئی نہیں. حضرات گرامی قادر آپ حضرات کے سامنے میں بلا تاخیر آپ یہ بھی ریکویسٹ کر دیں کہ یہ قبرستان نہیں ہے. جی جی بالکل اللہ کا نام ایک دفعہ جی بالکل تھوڑا سا ذکر کروا دیں. جی بہتر. حضور نے جیسا فرمایا آپ حضرات تھوڑا سا لبوں کو کشا کرتے ہوئے ایک دفعہ اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں. ذکر اس بادشاہ کا ہو رہا ہے جس نے نیزے کی نوک پر بھی چپ رہنا جرم قرار دیا ہے اور جس کا تن من حسینی ہے. ذرا ہاتھ کھول کر باواد بلند کہے سبحان اللہ. ایک بار پھر کہیے سبحان اللہ. آپ کا خطاب ہوگا اور دوران خطاب جب جب آپ حضرات کی طرف حضرت ہاتھ بڑھائیں آپ حضرات کی سبحان اللہ کی صدا مزید بلند ہونی چاہیے جب تک آپ کا خطاب مکمل نہ ہو جائے. میں آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دے رہا ہوں اس عظیم المرتبت ہستی کو جو اپنے نام کو مجموعہ خطاب بنا کر پیش کریں گے. آج فیاض کی وے کو فضل بطول بنا کر یہ کو یاد رسول بنا کر فیاض کی الف کو الفت رسول بنا کر ذات کو ضابطہ حیات بنا کر الحسن کی الف کو ادائی رسول بنا کر الحسن کے لام کو لا لا کلمات کے تاج کی توانی بنا کر الحسن کے ہے کو حب اصحاب بنا کر اور سین کو سیرت اہل بیت رسول بنا کر اور الحسن کے نون کو نعت مصطفیٰ بنا کر نالین مصطفیٰ تک لیے چلے.
سرکار اور شریف تو تشریف لے آ رہے ہیں جی تو جناب حضرت والا شان کا خطاب جاری ہوگا اچ شریف سے ہمارے مخدوم و محترم حضور قبلہ سہیل بادشاہ وہ بھی زینت اسٹیج ہو جائیں گے. دیگر مقتدر حضرات کی آمد ہے موسم کی خون کی اور کچھ خرابی کی وجہ سے تاخیر کی نظر ہو چکے ہیں. سبب تاخیر آپ جانتے ہیں. تمام آنے والے مہمانان گرامی قدر کا ہم سراپا انتظار پلکیں بچھا کر کریں گے. جناب من کی خدمت میں مائک پیش کر دیا گیا ہے اور میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا آپ حضرات زیارت بھی کیجئے اور ملفوظات سے فیض یاب بھی ہو, کیونکہ آپ کا کلام بھی فیض دے گا, آپ کی زیارت بھی فیض دے گی. میں وہ شخصیت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جنہیں سننا بھی ثواب ہے, جنہیں تکنا بھی ثواب ہے. آواز بلند استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر. نا بلند آواز سے نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ سر سیدی مرشدی کل ایمان نعرہ حیدری. تیرے میرے دل کا چین یا حسن یا حسین دربار عالیہ حضرت سلطان باہو سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سجادہ نشین حضرت مخدومی و محترمی سیدی و سنادی مرشدی و مربی پیر طریقت و شریعت عظیم مبلغ اسلامی جناب محترم قبلہ پیر سخی محمد فیاض الحسن صاحب سروری قادری دامت برکات العالی آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں گا. حضور اپنے ملفوظات سے ہماری سماعتوں کو اور دلوں کو نور اور سرور بخشے. ਅੱਗੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣ. الحمدللہ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. جن سے اللہ کا نام نہیں لیے جا سکتا وہ کہیں اور جا کر بیٹھ جائیں, یہاں بیٹھنا تو اللہ کا نام تو ضرور لیں. ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھ اٹھا. الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ثم قال الله تبارک و تعالی فی القرآن المجید ورفعنا لك ذکرک. ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن والصالحین وحسن اولئک رفیقا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ تقریب اس لحاظ سے شرف قبولیت والی ہے کہ بلانے والے یہ گھرانہ سادات جو عزت اور جو شرف اس گھرانے کو حاصل ہے پھر بھی جو عاجزی اور جو محبت اور شفقت اللہ نے اس گھرانے کو عطا فرمائی ہے, یہی دین کی وہ
حقیقی شکل ہے جس کو اپنانے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ خدا تک نہ پہنچ سکے. اور اسٹیج پر اور اجتماع میں جس درجے کے لوگ تشریف فرما ہیں اور جو نسبتیں موجود ہیں اور جو عزتوں کے حامل وارثان محراب و منبر اور خانقاہ موجود ہیں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ سب آج عنوان تو ایصال ثواب ہی ہے نا. ایصال ثواب کے نتیجے میں اگر جنت نہیں ملی تو کیا ملنا، یہ بتائیے مجھے. تو یہ ایک سید زادے کی بارگاہ میں جو محبت اور عقیدت ہم نے ان کے سفر قرب پروردگار کے نتیجے میں نصیب ہوا ہے، تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے دین کو سامنے رکھیں اور جو بات کریں سنیں اسے سمجھیں اور پھر اس کو لے کر چل کر حضرات ہم تاریخ کے اس دور سے گزر رہے ہیں جب عزتوں کو پامال کرنے کا ایک دجالی پروگرام پوری طرح قوت کے ساتھ چل رہا ہے، اور دجال کا مقابلہ بھی جس نے کرنا ہے وہ اسی کرانے کا ایک عظیم انسان. تو دجالی قوتیں جتنا زور لگا رہے ہیں وہ جب ہستی آئے گی ہم تو ان کے غلام ہیں نا، ہمارے سامنے کوئی ٹک تو ان کے سامنے کون ٹکے. تو آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس عظیم ہستی کے قرب میں محسوس کریں، حضوری میں محسوس کریں، جنہوں نے اسلام اور کفر کے مارکے میں آخری فتح اسلام کے نام کرنا ہے. اور یہ ہستی معروف ہے، ان کا ذکر کملی والے نے بہت پہلے فرما دیا. امام مہدی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا دور شروع ہو چکا ہے، کیونکہ لوگوں میں ایک بیداری آ رہی ہے. 1400 سال سے یزیدیت کا عنوان ڈسکس ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اسلام سے غداری اور اسلام سے بغاوت اور اسلام کے حسن کو داغدار کرنے کے لیے کھڑنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن حسین اس وقت بھی آج بھی اللہ کا نام ضرور لے. حضرت سلطان باہو نے 2 چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، تصور اسم اللہ اور مجلس حضوری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے اللہ اللہ کرتے کرتے یہاں بیٹھے بیٹھے قرب حضور مصطفیٰ میں پہنچ جائیں، چونکہ ماحول اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آج کچھ لوگوں کو یہ فیض مل جانا چاہیے. جاگ کر بیٹھیں تاکہ آپ کو جاگ لگ جائے. دیکھیں، تقریر، واعظ، نصیحت، دعوت، تبلیغ، اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، لیکن بہت ساری اینٹیں دیوار میں لگ بھی جاتی ہیں
مکان بن بھی جاتا ہے لیکن وہ اینٹیں ہمیشہ اس مکان میں بدصورتی اور اس مکان کو کمزور کرنے کا باعث بنتی ہیں. ماشاءاللہ. لیکن جن اینٹوں کا جوڑ کیا بات ہے. اس انداز میں ہوتا ہے ویسے اینٹ سے اینٹ لگ جائے گا اور جوڑنے والا مثالہ ٹھیک ہو جی بسم اللہ. سانچہ بھی سیٹ ہو تو وہ دیوار اور وہ مکان قائم رہتا ہے. لیکن ذرا غور سے سنیں، ظاہر ہماری حیثیت تو اینٹوں کی ہے لیکن اس کی بنیاد دیکھیں اللہ نے طریقہ کار یہ پسند فرمایا جس سے ملنا ممکن نہیں ہے اس تک پہنچنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن اللہ نے اپنی ذات کا جلوہ مصطفیٰ کو دکھا اور اس دیکھنے والی آنکھ کو بیان کر کے. کوئی نہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا نام لیں، کوئی حرج نہیں. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، اور جب میں ہاتھ اٹھانے کی بات کرتا ہوں تو مجھے نبی کا ہاتھ اٹھا ہوا نظر آتا ہے اور نبی کے ہاتھ کے ساتھ علی کا ہاتھ اٹھا ہوا نظر آتا ہے. اس معاملے میں کنجوسی نہ کریں، اپنے آپ کو کوئی زیادہ پرتکلف بنانے کی بجائے اپنے آپ کو ذرا محسوس کریں کہ آپ کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. یہ جو دو ہاتھ اٹھتے ہیں نا، کملی والے نے فرمایا لوگوں یہ میرا ہاتھ ہے نا، میں بھی تمہارا مولا ہوں، اور یہ میرے علی کا ہاتھ ہے، یہ بھی تمہارا مولا ہے. تو یہ جو دونوں ہاتھ ہیں یہ سیاستدانوں کے لیے نہیں اڑنے چاہیے. کوئی آج شیطان ثابت ہو جائے گا، کوئی کل شیطان ثابت ہو جائے گا، اب پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ان ہاتھوں کو عادی بنا دو یا خدا کے لیے اور یا پھر مصطفیٰ کے لیے. توجہ فرمائیں، غور سے سنیں. میں ویسے تو ساری سادات کا نوکر ہوں مگر یہ جو گھرانہ ہے اس گھرانے کی عظمت جو ہے اور ان کی جو شفقت ہے، صرف میں اپنے ساتھ ان کی شفقت نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سب کے ساتھ یہ بہت کم رہ گئی ہے. اس کو مدینے والے کی میراث سمجھ کر ان پیار والوں سے، ان کے پیار سے جڑ جائیے. سرزمین فیصل آباد میں بڑے بڑے انقلاب دیکھے ہیں لیکن حقیقی انقلاب کملی والے کی نسبت سے ہی آتا ہے. حضرات تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارا دین بڑا واضح ہے. ابھی چند لمحے پہلے آپ نے سنا آل رسول، اہل بیت، محبت، مودت، یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں دوستوں سے پتہ کیا کہتا ہوں، اور کمپیریزن بنتے ہیں اور تقابل بنتے ہیں لیکن گھرانہ رسول کا کوئی تقابل نہیں بنتا. یہ بات جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اہل علم بھی بیٹھے ہیں، اہل حق بھی بیٹھے ہیں. علم بھی حقی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی لوگ علم میں بھی بھٹک جاتے ہیں. اس لیے میں نے دونوں نام لے لیے. سب سے زیادہ حق اہل علم پر ہے کہ وہ اہل حق ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور اگر کبھی ایسا نہ بھی ہو سکے تو پھر اللہ اس بات پر قادر ہے
کہ وہ اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی اہل حق کے طور پہ پیش فرمائے. علم پڑھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہزاروں مثالیں موجود ہیں. اور رحمان علم القرآن، یہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں. قرآن نازل بھی ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نازل کرنے والے نے جب یہ فرمایا نا میں مہربان تو سب پر ہوں، پر میری مہربانیوں کا اصل حق اگر تم نے پہچاننا ہے تو الرحمن علم القرآن. اور پھر نزول قرآن کا حسن اپنی جگہ، تعلیم قرآن کا جلوہ اپنی جگہ، لیکن ذرا سوچئے جب اللہ نے یہ فرمایا نا وَمَا يَنْتِقُ، آواز نہیں آئی مجھے، اس آواز اٹھانے سے نکالنے سے آپ سب کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. میں تو آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہوں. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا کملی والے کے لب ہلتے ہی نہیں، ہاں ہلتے ہیں جب ان ہلتے لبوں پر رب بولتا ہے. اچھا ایک اور بات کو اس میں شامل کر لیتے ہیں. حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں. اچھا اکثر یہ بات آپ نے سنی ہوگی اور میں اس کو تھوڑا سا اس کی شرح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور اس اعلان کے بعد کلمہ پڑھنے والوں میں سے کوئی اگر یہ پوچھے کہ نبی کا علم کتنا ہے، کیسا ہے، میرے خیال اسے کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ اچ شریف، آستانہ علیہ اچ شریف، آستانہ علیہ حضرت سخی سلطان باہو. عزیزان محترم، حضرت مخدومی و محترمی سیدی سہیل بادشاہ دامت برکاتہ العالی زینت اسٹیج ہو رہے ہیں. جناب کی تشریف آوری پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک اور بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز اور بڑے اعجاز کی بات ہے کہ بخاری خانوادہ میں گیلانی سادات کے بلیرانہ تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ حضرت کی تشریف آوری پر آپ کو خوش آمدید. یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے. برے صغیر پاک و ہند میں حجاز مقدس سے جو قافلے چلے تھے نا، سادات فاطمیہ اور سادات علوی، اب میں موٹا سا نام دے دوں، سادات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے خون کی نسبت والے، اور سادات علوی غیر فاطمی جتنی مولا علی کی اولاد ہے، جن میں سر فہرست آوان ہے. اور یہ پہلا پڑاؤ تھا اچ شریف. تو یہ خانوادہ برے صغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ بنا. دل کی عطا گہرائیوں سے میں آپ کو اس وقت وہ خوش آمدید کہتا ہوں. توجہ فرمائیں گے ذرا، تھوڑا سا دھیان اور اللہ کا نام زور لگائیں ذرا ایک دفعہ، تاکہ اتنے مہمان تشریف فرمائیں ان کو پتا ہو کہ ہاتھ اٹھیں تو صرف خدا اور مصطفیٰ کے لیے. یہ زبان بولے تو کسی غیر کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے، خدا اور مصطفیٰ کا لگا کر دیکھیں ذرا.
تو بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. عقائد اسلام کی ترجمانی اس دور میں کرنی اس لیے ضروری ہو گئی ہے. یہ جتنے نام ہیں نا، فلاں خارجی ہے، فلاں ناسبی ہے، فلاں غاسبی ہے، غاسبی بھی ہے نا، ان سب کا ایک جواب ہے جو میں بھی آپ کو دینے جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا، دیکھیں سوال یہ ہوتا ہے کہ نعرہ حیدری کیوں صرف، تو باقی نعرے کیوں نہیں؟ یہ ایک بات کی جاتی ہے، بلکہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ 10 محرم کو چھٹی ہے تو فلاں دن کیوں نہیں ہے. لیکن جو ترتیب نبی نے بتائی ہے، میں سب سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی آواز بھی چاہیے، آپ کا ہاتھ بھی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص ترتیب دی. فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے. آواز نہیں آئی مجھے، بڑے فائدے کی بات کر رہا ہوں. ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے. تو دیوار سے تو گزر نہیں سکیں گے آپ، چھت سے بھی ٹپک نہیں سکیں گے، نیچے سے بھی نہیں آ سکیں گے، آنا تو دروازے سے ہے. اس لیے نعرہ حیدری میں صدق و صفا بھی ہے. آواز نہیں آئی مجھے، بڑے افسوس کی بات ہے. نعرہ حیدری صداقت کا نور بھی موجود، بنیاد ہے. عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورے. دیکھیں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جتنے مقدمات آتے جن کا بظاہر حل کوئی نظر نہ آتا، وہ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کے سامنے پاس بھیج دیے جاتے. اور نعرہ حیدری میں بولے نعرہ حیدری میں صداقت شریک اکبر کا نور بھی، عدل و انصاف عمر فاروق کا نور بھی، شرم و حیا عثمان غنی کا، شرم و حیا بھی. اور مجھے کہنے دیجئے، جب شہادت مولا علی کے بعد کوئی ایسی بات موجود نہیں تھی کہ خلیفے کے بعد بیٹا خلیفہ. یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اور یہ آپ کے پلے باندھنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کے من میں اتارنا چاہتا ہوں. اب بچائے نہ ابو بکر صدیق، نہ فاروق اعظم، نہ عثمان غنی، حتیٰ کہ مولا علی نے بھی نہیں فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ ہوگا. لیکن فیصلے کو آسمانوں پر ہوتے ہیں. امت کے جتنے اکابرین تھے انہوں نے کیا کہا؟ تقویٰ تدبر میں، فراست میں. اور یہ یہاں کیوں بٹھا دیے؟ بولو، لوٹ جاؤ. تدبر میں، فراست میں، علم میں، تقویٰ میں. اگر دھرتی پر امت میں کوئی شخصیت ہے تو پھر وہ سیدہ کائنات کا وہ شہزادہ ہے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا پورا زور لگا کے دامن دل بچھا کے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے. حسن کا مقابل کوئی نہیں ہے، حسین سے مقابل کوئی نہیں. کیا ہمارا دین ہے؟ ہم تعظیم کے قائل ہیں. عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن لوگ تو ہر سجدے کو شرک کہہ رہے ہیں. بھائی جو فرشتوں کو سجدہ ہوا تھا وہ شرک تھا.
یا اللہ انہیں سب کو تھوڑی دیر کے لیے زبان تو دے دے نا. اپنی زبان سے نہیں بولنے، تیری جیوی زبان سے بول پڑے. یہ ایک پیغام دے رہے ہیں. یہ اجتماع، یہ اکٹھ، یہ شیوخ، یہ علماء، یہ اہل تدبر اور اہل سیاست جو یہاں آج جمع ہیں، عاشق نہ ہوتے تو انہیں بلایا کیوں جاتا؟ یہ آپ نے نہیں بلایا، آتے ہیں وہی جن کو تقابل نہیں ہے. نبی کا تقابل نہیں ہے کوئی. نبیوں میں میرے اور تیرے نبی جیسا کوئی نبی نہیں. یا دیکھو ہم انسان ہیں، بڑا شرف ہے یہ، لیکن فرشتے نور سے بن کر بھی، جن آگ سے بن کر بھی مارا گیا نا، یہ کہہ کر انا خیر منہ ہو. میں کیسے سجدہ کروں انسان؟ میں آگ سے بنوں، یہ مٹی سے بنے، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا بنانے والا میں ہوں، تو فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اور دیکھیں غور سے سنیں، میں علماء سے اکثر کہتا ہوں، پانچویں خلیفے کا ذکر خطبے میں امیر المومنین کے طور پہ لیا جائے. میں نے وہ خطبہ چھپوا دیا ہے. میں دے بھی دوں گا. بنتا ہے، پانچواں خلیفہ ہے، حقیقت ہے. ساری دنیا پانچویں خلیفے کو مان لے. میں کہتا ہوں دیوبندی بریلوی تو چھوٹی جنگ ہے، اور سنی شیعہ بڑی پرانی جنگ ہے نا، یہ بھی ختم ہو گیا. یہ جو حضرات یہاں کھڑے ہیں، یہاں جگہ آگے آ جائیں، آپ آ جائیں بشک. یہ جو کھڑے ہیں راستے میں، یہاں تشریف لیں، بہت جگہ ہے یہاں. تو وہ جو ہے بس آخری کچھ نماز ہے، تقریب پھر آ کر کریں گے انشاءاللہ. آپ سب لوگ ارادہ کر لیں تو دھوبی گھاٹ چھوٹا پڑ جائے. فروری میں رکھتے ہیں پروگرام. دھوبی گھاٹ کو سیاست کے حوالے سے پہچانا چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی پہچان نبی کے حوالے سے ہو. تو پانچواں خلیفہ، اچھا ہر گھر میں ایک خلیفہ، کملی والے کی بیٹی کے گھر میں 2 خلیفے. تقابل کہاں ہے؟ نہ نبی کا کوئی مقابل ہے، نہ علی کا کوئی مقابل ہے، نہ حسن کا کوئی مقابل ہے، نہ حسین کا کوئی مقابل ہے، اور نہ سیدہ کائنات کا کوئی مقابل ہے. اور جس خلیفے کی میں بات کر رہا ہوں، اس خلیفے کے بارے میں آمنہ کے لال نے پہلے ہی بتا دیا تھا، میرے اس بیٹے کو عام نہ لینا. بولے کرسیوں والے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر بولے، تاکہ آپ کے گھر جانے تک آپ کے چہروں پر نور رہے. پانچواں خلیفہ نامزدگی تو نہیں ہے نا، لیکن آثار بتاتے ہیں کہ حضور آتے ہیں. تو جو فرمائے سرکار نے فرمایا یہ میرا وہ بیٹا ہے جو میری امت کے 2 بڑے گروہوں کو یکجا کرے گا. لیکن اس شہزادے نے تخت چھوڑ دیا، خلافت چھوڑ دی. بولو تو صحیح ہے. پھر بھی بغض حسن ختم نہیں ہوا، زہر پہ زہر دیا جاتا رہا. حضرت سلطان بہو نے بڑی کمال بات کہی ہے. پوچھا کہ آپ سلطان العارفین کیسے بنے؟
فرماتے ہیں خاک پایم از حسین از حسن معرفت گشت است بر من انجمن. یہ مجھ پر جو فخر کا نور چڑھا ہے اور یہ جو میں سلطان العارفین ہوں یہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے حسن و حسین کے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کو سرما بنایا ہے، اپنے سر کا تاج بنایا ہے. اس کو دین کہتے ہیں یار. ایک اور تحقیق جو حضرت سلطان بہو کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اب آپ نے دیکھا خلافت بھی چلتی چلتی نبی کے گھر میں آ گئی، علی کے گھر میں آ گئی، شہید کائنات کے گھر میں آ گئی. اب جو فخر ہے اس کے بارے میں نبی رحمت نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی الحسین منی. حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں دھرتی پر نبی کے فخر کا تاج سب سے پہلے نبی کی بیٹی کے سر پہ آیا. آپ یہ فرماتے ہیں کہ فخر اختیاری نہیں ہوتا، اضطراری نہیں ہوتا، یہ بھی ایک وراثت ہے. اب مجھے بتائیے ایک بات بتائیے، حضور نے فرمایا زکوٰۃ صدقات یہ میری امت کے غرباء اور مساکین کے لیے، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے نہیں. فرمایا ہدیے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے جائز. لیکن ہر روز نبی کے گھر میں فاقہ کیوں ہوتا ہے؟ بھائی نبی کی بیٹی چکی پیس رہی ہے، آواز نہیں آئی، مجھے بڑا افسوس ہے. نبی کی بیٹی چکی پیس رہی ہے. منت کے 3 روزے جو رکھے ہوئے، سحری بھی فاقے سے، جو کھانا تیار ہوا افطاری کا وقت آیا، سائل نے آواز دی بھوکا ہوں، کوئی ایک چپاتی دے دیتے، بچا ہوا دے دیتے، سارا اٹھا کر دے دیا. اس کو فخر کہتے ہیں. فخر یہ ہے کل جہاں مل اور جو کی روٹی کی ذات، اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام، یہ فخر ہے. اور یہ نبی کے گھر کا خاصہ ہے. فخر یہ نہیں کہ آپ کے سے ہو کچھ نہیں، فخر یہ ہے کہ سب کچھ ہو اپنے لیے کچھ نہ ہو. حضرات کاش وقت اجازت دیتا، مجھے خود بھی اندازہ ہے اور آج موسم کی ٹھنڈک نے آپ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. آواز نہیں آئی، یہ میرے بیان سے پھر مختلف ہو جائے گی بات کہ آپ ٹھنڈے نہیں ہوئے. آخری 2-3 منٹ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، کلوز کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں. سمٹ جاؤ، نبی کے در پر جڑ جاؤ. کیونکہ اینٹ سے جڑ سکتی ہے، لیکن وہ اللہ جسے جڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ چاہتا ہے. بالکل آخری کلام کر رہا ہوں، حدیث قدسی ہے. مدینے کے تاجدار نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، فرمان اس کا ہے، بیان میں کر رہا ہوں. فرمایا اللہ فرما رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا
کہا کا مطلب اب نہیں ہوں، یعنی تم تو نہیں جانتے پر کوئی ہے نا، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے جو بیان کر رہا ہے۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے حجاب میں ایک ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ فرمایا جبریل مجھے رب کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ میں محمد ہی دو۔ کنت نبیہ کنت کنزا مخفیہ، آپ ذرا اس پر غور کریں، کنت نبیہ آدم بین الماء والتین، اور یہ گارہ ہی بن رہے سی میری نبوت دا ڈنکا پوری قوت نال بج رہے سی۔ حضرات نبیوں میں تیرے اور میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، اور امت میں ایک سے ایک برکت ہے، نبی کے گھرانے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ہر محبت کہلائے گی، لیکن نبی کی اور نبی کے گھر والوں کی محبت نہیں کہلائے گی، مودت کہلائے گی۔ محبت کو بیان کرنا پڑتا ہے، مودت بیان نہیں کی جاتی۔ مچھلی کی طرح جان دے دو، پانی سے لے دو۔ میری آخری گزارش اہل اسٹیج یہ ہے، اس ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے، اور یہ ایمان والوں کا کام ہے، منافقوں کا کام ہی نہیں۔ اس سے بڑا کون منافق ہوگا جو نبی کا کلمہ بھی پڑھے، نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھے، پھر بھی نبی کو نہ مانے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، لیکن جو نبی والے ہیں نا، اب وہ کیا کر رہے ہیں ذرا غور سے سنیے آپ بھی اور ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ نبی والے، نبی وضو فرما رہے ہیں، توجہ رکھیں، نبی وضو فرما رہے ہیں، ہاتھ کو دھو رہے ہیں، پانی ہاتھوں سے نکل کر زمین کی طرف جا رہا ہے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر قرار، حسن حسین، بلال، اسے دیکھو ہاتھ پھیلا کھڑے ہیں، پانی کا کوئی قطرہ زمین پر نہیں جاتا۔ پوچھا کیا اللہ نے فرمایا ہے، کیا نبی کا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ نبی کا عشق ہے۔ اچھا آپ کے لیے خوشخبری ہے، مدینے کے تاجدار نے فرمایا یہ صحابہ میرے عاشق ہیں، لیکن ان کا عشق یہ ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا اور مانا ہے، اور 1400 سال بعد آنے والوں تم نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی مان رہے ہو۔ سر کٹانے کی، گھر لوٹانے کی، سب کچھ قربان کرنے کی بات ہے۔ اس پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے، اور وہ جھنڈا صرف وہ جھنڈا ہے۔ اس جھنڈے کا تھوڑا سا ایک منٹ لگے گا۔ میرے نبی نے فرمایا میں جھنڈا اس کے ہاتھ سے دوں گا، آواز نہیں آئی مجھے، بڑا افسوس، میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، جو خیبر کو پاش پاش کر دے گا۔ سب چاہتے تھے جھنڈا مجھے مل، لیکن جب صبح ہوئی نا، نبی نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ علی آ گئے، نبی نے ان کی آنکھ پر لعاب دہن لگایا، پھر کبھی زندگی میں علی کی آنکھ میں کمی نہیں آئی۔ میرے نبی نے علم دیا علی کے ہاتھ میں، تھوڑا سا دھیان دینا، تھوڑا سا بولو، گھر تک آواز جانی چاہیے، لیکن وہ بہت زور لگا کہ سارے نیچے اوپر ایک ہو جاؤ۔ نبی نے علم دیا علی کے ہاتھ میں، علی نے وہی علم شہادت کے بعد حسن پاک کو دیا، حسن پاک نے وہ علم حسین پاک کو دیا، اور حسین پاک نے وہ علم غازی عباس کو دیا۔ یار مجھے تو سادات کا نوکر ہونے پر اس لیے فخر ہے کہ میں غازی عباس کے خون والا ہوں۔ یار
تمہیں میری سمجھ ہی نہیں آئی. میرا فرقہ میرا مسلک مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے، عشق کی بنیاد پر ہے. ہم تاجدار بریلی سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ انہوں نے عاشقی سکھائی ہے ہمیں. ایک آخری پیغام سن لو، آج سے مسکرانا شروع کر دو. مولوی کو بڑے ہی غصہ آتا ہے، یہ اپنے گھر والے ہیں. آپ سب کی بارگاہ میں عرض ہے، غصہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ مصنوعی چیز ہے، غصہ مصنوعی چیز ہے. اس کا توڑ کیا؟ میں نے ایک چھوٹا سا نیٹ ورک بنایا درود پاک، ہر شام نبی کے نام، جو اونچے باز ہر شام نبی کے نام. چند لمحے 20 منٹ 25 منٹ گھر کا ماحول بدلو. اپنے گھر میں ایک چٹائی رکھ لو، چادر رکھ لو، اس کا نام رکھو، دسترخوان درود و سلام. اب ذرا دیکھو، یہ وہ ماحول ہے جس میں باپ اور بیٹی، ماں اور بیٹا، بہن اور بھائی دودھ پیتے معصوم بچے ماؤں کی گودوں میں تصور مدینہ میں ہیں. یہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں سے بھی ثواب آ رہا ہے. یہ سلام کر رہے ہیں، وہاں سے جواب آ رہا ہے. کسی نے کہا تھا مدینہ جا کر سلام کیا کرو. میں نے کہا جو ہر نماز کے اندر نبی کو سلام کرتے ہیں، ہر نبی ہر نماز میں نبی کو سلام کرنے والوں سارا معاملہ تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. نماز کے اندر نبی سن رہا ہے. آواز نہیں آئی مجھے. تو ہم نے نیٹ ورکنگ کی ہے. اس وقت میرے پاس روزانہ یہ جو لوگ سنتے تو بہت لوگ ہیں، عمل جن کو کرنا نصیب ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہم نے ایک نمبر ان کو دے دیا درود والا. مسجد حسین کے پہلو میں جناب مرکز درود 240 کروڑ درود روز. اور بائکیں چلانے والوں، لوگوں کی جان لینے والوں، خود کش بمباروں، قاتل بننے سے رک جاؤ، مقتول ہونے سے رک جاؤ. بائک پر بیٹھتے ہی موبائل جیب میں، لبوں پہ درود و سلام آ جائے، تمہارا دھیان نبی کی طرف ہو جائے، نبی کا دھیان تمہاری طرف ہو جائے. حضرات میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں، بلکہ آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. ابھی انشاءاللہ 29 دسمبر کو حضور سلطان بہو کا 1 روزہ، حسین پاک کا 10 روزہ، پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک آستانہ باہو میں خانہ حسین بنا ہوتا ہے. 29 دسمبر کو بلا تخصیص سب کو دعوت ہے، تشریف لائیں، مسجد حسین کی زیارت کریں. مسجد حسین کے اندر جو تعلیم کا لیول ہم نے بڑھا دیا ہے، حفظ تو ہر جگہ ہوتا ہے، قرات تو ہر جگہ سکھائی جاتی ہے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے آپ کا وہ بچہ جو حافظ قاری درسگاہی نظام سے نکل کر پہنچے، اس کے ہاتھ میں ماسٹرز کی ڈگری ہو. ہمارا بی ایس اسلامیات یونیورسٹی فیس سال کی یا سمیسٹر کی 40,000 ہے تو سال کی 80,000 ہوگی. اس کی سپانسرشپ میں کر رہا ہوں. 4 سال میں آپ کا بیٹا اور بیٹی زالوجی کیوں پڑھا رہے ہو؟ کیا بنے گی؟ ٹیچر بن جائے گی. کیمسٹری کیوں پڑھا رہے ہو؟ کیا سائنسدان بن جائے گی؟ نہیں. چھوڑو ان سب کو، لاؤ میرے پاس، سپانسرشپ میں کرتا ہوں. آپ کی بیٹی اور بیٹے ماسٹرز کی ڈگری ہاتھ میں ہوگی، صلی اللہ کا ترانہ منہ پر ہوگا، سینہ مدینہ ہوگا. اور ان بچوں کے لیے میں نے یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جہاں دنیا میں آئی ٹی کے لوگ چاہیے ہوں گے، اور یہاں پاکستان میں بھی وہ جج میں آپ کو بنا کر دوں گا جن کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی، قرآن کی اور نبی کے فرمان کی خوشبو آئے گی. اللہ پاک میری اور آپ کی حاضر نظر مقبول فرمائے گا. بہت شکریہ. محبوب المشاہد جناب محمد زاہد معصومی صاحب درود و سلام پیش کریں گے، کامل ترین ذکر کریں گے. جناب محترم ہمارے صوبائی وزیر قاصرہ صاحب تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. دیگر مہمان گرامی قدر سادات کرام، سب کو سادات کرام کی طرف سے
مصطفیٰ جان رحمت بلا او سلام شمائے بز میں ہدایت بلا او سلام آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت ملا پہنچنا مصطفیٰ جان رحمت ملا پہنچنا شمائے بز میں ہدایت ملا پہنچنا سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہلا پہنچنا اور یا الہی صدقہ زہرا بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول امام تشریف کی جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد منیر صاحب نقشبندی ختم پاک آپ شروع فرمائیں گے، تبرکات ختم شریف کے لیے لے آئیں اور ختم پاک کے دعا آستان